الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. Dear brothers and sisters, in this very important session on Al-Aqsa and the future of Muslim Ummah, I am one of the moderators welcoming you. My name is Dr. Suhail Akhtar and my co-moderator is Dr. Babar Saeed Khan. Before welcoming the guests on the stage and online, may I request the video to be played. I request all of you to please watch this video. We are putting a complete siege on Gaza. No electricity, no food, no water, no gas. It's all closed. أنا الآن أتجول في غرف عمليات مستشفى الشفاء. لا كهرباء، لا ماء، ولا أي نوع من الفاسيلتيز موجود عندنا، ولكن في عندنا مرضى. سوچ لے قید جاں سے گزرنے لگے جسمیں عقل کہنے لگی ایک ذرا سوچ لے اس کی رحمت میں پہنچے تو دل حماس نے ایمان کو کامیاب دکھایا ہے، ٹیکنالوجی کو شکست دے دی ہے اور حماس کی طاقت محض ایمان ہے. محبت کو زندہ ليس من أجل الدفاع عن غزة وفقط، بل من أجل تحرير القدس وتحرير الأقصى وتحرير كل فلسطين. جانے کتنی تمناؤں کو مار کر کچھ کے دائر کیے اور متائے دلوں جا بچا لے گئے. کچھ نتاوے محبت کے دائر کیے اور متائے دلوں جا بچا لے گئے. ملایا دلیل محبت مگر ان کی بوند کو وار کر ہم نے رسم محبت کو زندہ کیا. زخم دل جیت کر نقد جہار کر ہم سے بزم شہادت کو رونق ملی. جانے کتنی تمنا. You think I went to medical school and for my postgraduate degrees for a total of 14 years, so I think only about my life and not my patients? I'm asking you, ma'am, do you think this is the reason why I went to med school? To think only about my life? This is not the reason why I became a doctor. And if I go, who treats my patients? They are not animals. They have the right to receive proper health care. This inhumane and vicious way in which doctors and nurses and hospitals have been targeted is an indication of the genocidal intent of this war. ہم سے بزم شہادت کو رونق ملی. جانے کتنی تمناؤں کو مار کر مغربی مکتبوں کی نئی روشنی. كمان مرة احنا في القرن ال21 في أعظم مكان في العالم، غزة العتيدة. كل التحية لأهلنا في غزة المدافعين عن شرف الأمة جمعاء. جانے کتنی تمناؤں کو مار کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. Dear brothers and sisters, in this very important session of Al-Aqsa, we start the proceedings. This session will be both in English and Urdu.
We are keeping English for the benefit of our respected brother Sami Hamdi and a few others. Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa is in our hearts of every Muslim. It is sacred to us as our Kaabatullah and Masjid al-Nabawi. Whatever has been going on in Palestine over 70 years, and more so in the last 1 year, it has devastated us from inside. The question to us is that would we be just watching it, crying and praying? Of course, praying is our strongest weapon. But where does this debacle in the Middle East and focusing on Palestine lead us to? This is the focus of this session, and we would like to take home some messages from our learned speakers on what to do and what have we done so far in Palestine to help those brothers who are in despair. Brother Baba Saeed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, brothers and sisters. My name is Dr. Babar Saeed Khan. And folks, the very purpose of today's event is to justify our existence as Muslims and to ignite the fire in our bellies to feel the pain which our Muslim brethren are having in Palestine. इस सारे सिलसिले के अंदर जो हम चीज़ लेके चलेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाह वो आपके सामने आती रहेगी. The very fact that so many, at this point in time, 41,391 people martyred, 95,760 people injured, and thousands of tons of explosives being thrown on the small place of Gaza. Big loss. We have seen crying small children for their moms. We are seeing moms crying for their kids. We have seen lots of footage about the young son who was martyred, and the old father is just in tears. Big loss. No doubt a big loss. But could you imagine that loss has changed the scenario, has changed the way people are thinking and seeing and perceiving what's happening internationally? There's a big change. We are seeing lots of people, abundance of people from all the continents. हमने देखा कि अमेरिका में, एशिया में, everywhere, यूरोप में, people are gathering to extend their solidarity with Palestinian people. ये हमारे आज की इस जो तकरीब हमारा जो सेशन अभी है, इसमें हम प्लान ऐसे ही करेंगे कि प्रोग्राम को लेके चलें आगे. मैं अब यहाँ इनवाइट करना चाहूँगा हमारे जो साथी सारे आज इस प्रोग्राम के शरीक हैं, इस पैनल डिस्कशन के शरीक हैं. सबसे पहले मैं दावत दूँगा our brother Asif Misbah. He is the CEO of MACTA International, to come on this stage. इसके बाद I would like to invite Professor Hafizur Rahman, who is currently the chairperson of Al-Khidmat Foundation Pakistan, have been the General Secretary of PIMA, has been the Executive Director of PIMA, have been the President of PIMA Pakistan. We also have international speakers with us. We do have with us Brother Umar Suleiman. We will give the detailed introduction when his speech will come. We do have with us, and I would like to welcome Brother Sami Hamdi. Again, we will start our proceedings with his presentation. And we do have Brother Mohsin Ansari, who is the sitting president of APNA, who is the sitting president of ICNA.
Islamic Circle of North America. All these peoples, and of course, in the end, we will be having the Amir Jamaat Islami Pakistan, Hafiz Naeem Ahmed, as well today. So I welcome all the speakers, all the participants, and all the audience here in this session. From now on, the next thing is going to be shared with Suhail. Brother Sami Hamdi. May I introduce him briefly, because this detailed introduction will take the whole session. He is the Managing Director of the International Interest, a global risk and intelligence company. He advises governments on the geopolitical dynamics of Europe and the MENA region, and has significant expertise in advising companies on commercial issues related to the volatile political environments and their implications on market entry, market expansion, and managing of stakeholders. That's not what we know him more for. He's a regular commentator for Al Jazeera, Arabic and English, Sky News, BBC, TRT World, and other outlets, and an ardent supporter of Palestinian cause. Brother Sami Hamdi, may I ask you to start, what is in every person's mind on globe is that so much devastation, so much human loss, so much misery. For how long? How long is it going to continue for? I've got another couple of questions for you, please. Thank you very much for having me, and thank you very much for having me on this panel and for the generous and kind invitation. I think the reality is that as this genocide continues, I think it becomes increasingly difficult to tell when this genocide will end, and there are a number of reasons why. First of all, it appears that there are some underlying dynamics that continue to lend itself to the suggestion that the genocide will continue. We have, for example, in the US, the most important ally of Israel, of this so-called State of Israel, we've seen that the US has shown no indication that it is inclined to limit its support for the Israelis. And on the contrary, we're willing to see a lot of support continue for the Israelis. Many of you will remember during the debate between Kamala Harris and between Donald Trump, when Donald Trump said to Kamala Harris that she doesn't like the Israelis and she doesn't like the Arabs, she said, I like the Israelis, but she said nothing about the Arabs or the Palestinians or the like. There is certainly an indication that as far as the US is concerned, there is bipartisan support for the genocide, and also a belief on the part of the Democrats that even if they continue to support the genocide, they can still rely on a number of Muslim votes in key Muslim areas in Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, and the like, that might deliver them to another victory. In other words, there's no real electoral reason domestically, nor is there any real international reason at the moment to rein in support for the Israelis themselves. If you look at the region itself, you will see, without mentioning any names, that many of the Muslim countries themselves, at least 50-60%, still appear to be more closely aligned with the Zionist narrative over what is happening in Gaza as opposed to the Palestinian narrative, while the rest are essentially stating over and over that they have no power to do anything and that they are doing the maximum they can while focusing on other important issues, important between quotation marks, focusing on their own national interests. Having said that, I think that although the genocide has been ongoing for 11 months, I do think that the Palestinians and indeed the ordinary Muslim, not the states, the ordinary Muslim, have brought about significant changes that have led Israeli analysts almost unanimously to declare that they are now in an existential crisis, that Israel is now in an existential crisis. We've seen now that in the past 11 months, we've seen sweeping changes to the international mood towards the Israelis. We've seen the ICJ now announce that Israel has to be dragged through the courts on charges of genocide. The ICC prosecutor has announced that he's beginning to launch or has begun the process for arrest warrants for Netanyahu and Gallant. We saw Norway, Ireland, and Spain break with their US ally and recognize a Palestinian state. We've seen now the Belgian Deputy Prime Minister and Belgium generally call for sanctions on the Israelis. We've seen ceasefire calls now take place from those who were the staunchest allies of the Israelis, such as the French. We even saw the UK Foreign Minister announce a suspension of 10% of weapons to the Israelis. And although 10% of weapons is really realistically nothing, the point is
that the reason that 10% was suspended is because one of Israel's closest allies has deemed that there is cause to believe that Israel is actually committing war crimes. Meaning, in the long term, if Israel was ever to be dragged through the courts, when the judge asks, why did the UK suspend 10% of weapons to the Israelis? The UK will say, because we had grounds to believe that some of it was being used for war crimes. In other words, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, on the basis of the ayah, a witness from their side is now confirming that they are committing war crimes within Israel itself. Moreover, one of the reasons Netanyahu is saber-rattling in Lebanon today is because he's unable to gain any victory in Gaza or even in the West Bank. If you consider in Gaza, he's been unable to take any land, he's been unable to achieve any strategic aims, he's been unable to ethnically cleanse or impose apartheid on Gaza. There continues to be resistance in those areas. When he goes to the West Bank, likewise, he's been unable to take any land of the West Bank, albeit that has more to do with the Americans who believe that the West Bank should remain intact so that Arab normalization can take place. And therefore, he's looking north towards Lebanon, trying to find some sort of war. In other words, although the perception is that the Palestinians are losing because of the tragic death toll, the reality is there is almost a unanimous consensus that it's Israel that is losing. That it's losing its international backing, it's losing its international PR, it's losing its international reputation, and even Israelis domestically are now protesting against Netanyahu, not because they're against the genocide, but because they're not used to paying such a high price for land that they colonized. And therefore we see now that there is a sort of implosion that is taking place within the so-called state of Israel itself. So I understand the sentiment that 11 months of genocide, and there is heartbreak, truly genuine heartbreak amongst the Ummah. But it's equally important to note that because this Ummah moved, because this Ummah chose to raise its voice, because this Ummah chose to amplify the voice of the Palestinians, because this Ummah chose to boycott, which meant that companies have started leaving Israel and Moody's downgraded the economy of Israel, because this Ummah chose to boycott, which made McDonald's and Starbucks share prices drop and close a whole range of stores around the world, because this Ummah moved and continued to amplify the voice of Palestinians on social media, which made the ADL, one of the most powerful Israeli lobbies in the US, come out and say that we've lost an entire generation of Americans, fearing that in 30 years' time, that perhaps the new generation of America will not be so gung-ho in its support for the Israelis. When you see how much AIPAC are spending on the American elections, think about it this way, and I promise I'll finish on this point before taking the other questions. When you think about how much money AIPAC is spending, there's a reason AIPAC is spending so much money. Think about it. Many Muslims, who are, I call them defeatist Muslims, are saying, what's the point if both presidents in November are pro-Israel? If Israel believed this logic that the Muslims are saying, then why is Israel spending so much money on elections in the US? Why did they spend 24 million to topple Jamal Bowen in New York? Why did they spend millions to topple Cory Bush? Why are they spending millions to try and win these races? And AIPAC writes 99 races won, run 99 races won. The reason being is Israel believes there is a shift taking place in the US that no money can reverse. And that is that public opinion is shifting in such a way that incumbents might lose their seats because they supported Zionism. That Zionism is no longer a political asset because people are voting against it. It's now becoming a political liability. And that's why I think that for all of the analysis amongst Muslims, that this is a tragedy, and it is a tragedy. For all of the heartbreak that Muslims are feeling as a result of what they're seeing in terms of the deaths taking place in Palestine, it is worth noting that according to the world, it is Israel that is losing and Palestine that is winning. And I understand sometimes that when it comes to Muslim audiences, I always have a theory that if a Muslim speaks to Muslim, it is like hadith da'if. It is a weak hadith because, sometimes we struggle from inferiority complexes. But there is a non-Muslim who affirms this vision, which is, Henry Kissinger once said that a conventional army loses if it does not win, and a guerrilla force wins as long as it does not lose. As long as the Palestinians exist, as long as they continue to survive, as long as they're not going anywhere, as long as they remain in Gaza, in West Bank, in Beit Lahem, in Haifa, in all of these other places, as long as they remain in these places, they are winning. This is why Israel is struggling. But as long as Israel fails to eradicate them, the Palestinian cause remains alive. And that's why it remains important that we keep raising the voice of the Palestinians. We keep amplifying, because the power of da'wah, we sometimes think da'wah is only done to neutrals.
Da'wah is also done to those who are enemies of Palestine, those who are enemies of Islam. Why? What we're seeing unfold today is that da'wah of the Muslims was so strong that CNN is no longer the main source of news. New York Times is no longer the main source of news. The main source of news are social media that is now going out to people, reaching them directly. And the reason Palestinian content is reaching them is because the Ummah is doing da'wah by raising, by retweeting, by sharing these videos that are going to Samantha, that are going to Jeffrey, that are going to Joe, that are going to George, that are going to Michael, and all of these individuals. And because Allah put a fitrah in the hearts of every human being, when they see those videos, yesterday they were pro-Israel, today they're becoming pro-Palestine because the fitrah is screaming that there's something so horrifically wrong with what they're seeing. And I finish with what Candace Owens said, even though it's very strange to quote Candace Owens these days, but Candace Owens, who was once with the Daily Wire, considered associated with the right wing, Candace Owens, in an interview with Rabbi Shmuley on the Piers Morgan show, she said something deeply profound which reflects the power of da'wah. She said, before October 7th, I believed Israel was an ally and friend of the US that we needed to support. We had to support the Israelis. And after October 7th, all of the Zionists demanded that we watch and pay attention to what was happening to Israel. And when we looked and we watched, we found we didn't like what Israel was doing. We didn't like Israel's reality. We didn't like, in other words, what she was saying was, when I finally saw what was happening, I could not, as a Christian, continue supporting the Israelis. The da'wah is powerful. The da'wah is strong. People are entering Islam because of Gaza. And I think we need to remember this even in the midst of tragedy, because this is what's making the difference. It may be slow, but it is making a difference. You've answered some of my questions already, but I would still like to you to actually enlighten us. I mean, whatever you said, I noted one thing, that the sufferings that Palestinian peoples have taken it upon themselves had probably invoked us to be a better Muslim by, just reviving our iman. I had two brief points for you to highlight, please. Taking the geopolitical background of Palestine and Al-Aqsa, where do you think that the crisis, what is the root of the crisis? More importantly, now that the International Court of Justice has put up Israel as the culprit, but things are not moving in the right direction. And the most important thing, and also in this relationship, the tripartite Hamas, Hezbollah, and Yemen, these three seemingly different nations with different thoughts. How are they collaborating? What is the background? The most important thing which is circulating in everybody's minds in the Ummah is that, did Hamas offensive of 7th October, was it a suicidal attempt? As many Muslims scholars tell us and made us to believe, because of the so much imbalance of power. So would you like to please enlighten us? I think as far as the ICJ is concerned, it's true that it appears that nothing is happening as a result. But what is important is that for the first time, the idea that Palestine needs to be resolved through a negotiated settlement has been blown up by the ICJ. The ICJ stated, even without the negotiated settlement, Israel must withdraw from the occupied territories. That's the first point. The second point is that it's becoming abundantly clear that as a result of what's happening, people are now reading into what's happening, and they're starting to realize that this was never the Palestinians' fault. That anybody who studies the coexistence of religions will find that there are two places in Europe that were considered historically as the epitome of harmonious coexistence between the religions. They were Andalusia, which we all know, and the Jerusalem of Europe, which is called Sarajevo, the capital of Bosnia. The interesting thing about both is people are realizing that they were the epitome of coexistence when Muslims ruled these places. When Muslims ruled them, Jews, Christians, and Muslims lived side by side. But when the Muslims didn't rule them, that's when you had the tensions start to emerge afterwards. People are beginning to realize that people live thousands of years, Jews and Muslims together, but that the Zionist project came to ruin it. And I would recommend people read the book Muhammad Asad, The Road to Mecca by Muhammad Asad, which elaborates on this more. When it comes to the issue of Hamas, Hezbollah, and the Houthis in Yemen, I think it is worth noting that although we see the rockets being fired and the like, I do think that there remains a lot of debate and discussion within the Ummah itself
as to what extent do we celebrate a lot of what is happening, particularly amongst the Syrians, the Iraqis and Yemenis, who believe wholeheartedly that these militias, Hezbollah and the Houthis in particular, although yes, they are firing rockets for the sake of Palestine, they have committed massacres in the other Muslim countries, and that this is why we see a lot of question marks taking place. In any point, the final point with regards to the issue related to moving forward or the geopolitical climate or the like, I think that the reality remains that when people talk about was it a wise choice to embark on October 7th, they imply that this was a choice. I think it's important to remember that the week before October 7th, and it pains my heart to say this, and I should say that the views expressed are my own. They don't reflect anybody who organized this panel or this conference or anybody who invited me. The week before October 7th, you will remember that Turkish President Recep Tayyip Erdogan shook hands with Netanyahu and essentially agreed to cooperate on issues related to the Mediterranean. We saw the Saudi Crown Prince give an interview to Fox News in which he said, we are getting closer and closer every day to normalization of ties. And we've seen even now the Saudi airspace remains open for the Israelis, the land bridge remains in operation, and we also see restrictions on sympathies for Gaza. We've also seen the week before Netanyahu raised a map at the United Nations of Palestine in which he completely erased Palestine. We saw the Israeli ambassador the week before say that once a Muslim country in particular normalizes, this will mean, quote, this is his words, the complete Arab abandonment of the Palestinians. I think when people talk about October 7th with the luxury of sitting in the comfort of their own homes, I think people neglect the context at the time, which is there was a very fast train of normalization taking place with the Israelis that was taking place at the expense of the Palestinians. And the final point that is worth noting is that you will remember that the Palestinians themselves were also feeling this. The Palestinians themselves, when some of the Arab ambassadors went to Jerusalem to pray in Al-Aqsa, the Palestinians refused to let them pray in Al-Aqsa because they believed this normalization was a betrayal and at their expense. So I understand those who say that October 7th led to tragedy, and that's true. But you cannot talk about October 7th without talking about what happened the week before and without talking about the betrayal of Arab rulers towards the Palestinians in their pursuit of normalization at the expense of the Palestinians. Thank you. Would you kindly stay with us online? And actually we have some questions from the audience. The format is that you please write your questions on a piece of paper and hand it to one of the organizers. Please do not ask directly. So I would request Dr. Babar to invite Professor Hafiz. कुछ लोग हमारे दरमियान ऐसे होते हैं कि जिनके डीएनए में सर्विस होती है. मैं खुद विटनेस हूँ इस चीज़ का कि जिस वक्त अफगान वॉर थी, उसके बाद जैसे आशिक का अर्थक्वेक था, उसके बाद जैसे बम का अर्थक्वेक था, उसके बाद जैसे बाकी सारे जो भी ऐसे एक्टिविटीज़ के जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ की गुंजाइश बनती थी या ज़रा सा कहीं से इशारा आया, आई सॉ वन पर्सन हु वाज ऑल द टाइम eager and ready and equipped and did lot of advocacy to go for those initiatives. तो मैं अब इनवाइट करूँगा अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, और जैसे कि सुहेल ने भी आपको बात कही कि प्लीज़ जो आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस रहते हैं पैनलिस्ट के लिए तो वो आप इन राइटिंग लिख के भिजवा दीजिए स्लिप्स ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू, हम तक हम उसको इंशाल्लाह शेयर करेंगे पैनलिस्ट के साथ. मैं अब इनवाइट करूँगा प्रोफेसर हफीज़ुर रहमान to come and talk about the relief in Gaza. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyyil kareem. Qaidin मोहतरम और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं कल इस्लामाबाद से कराची के लिए चला. 2 घंटे की बड़ी ही कंफर्टेबल फ़्लाइट थी और 2 घंटे के बाद जब कराची में उतरा तो मेरा छोटा भाई कर्नल सैफ मुझे लेने के लिए मौजूद थे. कंफर्टेबल रिहाइश मिली, लजीज खाने मिले. यहाँ पहुँचे तो एक बहुत ही कंफर्टेबल माहौल, एयर कंडीशन माहौल के अंदर हम गुफ्तगू कर भी रहे हैं
اور سن بھی رہے ہیں، لیکن ایک حدیث میرے ذہن پر مسلسل ہتھوڑے چلا رہی ہے. اس حدیث کا عنوان ہے کہ مسلم امہ کا سجد ایک جسم کی مانند ہے. جب اس کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ اس کا درد محسوس کرتا ہے، بخار میں مبتلا ہوتا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ جو تکلیف اس وقت میرے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ غزہ برداشت کر رہا ہے، کیا اس کی وجہ سے میری نیند حرام ہوئی ہے؟ کیا میں درد محسوس کر رہا ہوں؟ یا میں نے سوچ لیا ہے کہ یہ تو گینگرینس پارٹ ہے، اس کی سپلائیز منقطع کر دی گئی ہیں، اس نے بالآخر مر جانا ہے اس پارٹ نے، اور پھر ایک درندہ سرجن تیار ہے اس کو کاٹنے کے لیے، اس جسم سے جدا کرنے کے لیے. اور شاید میں نے بھی سوچ لیا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا. کیا ہوا؟ جو ایک چھوٹا سا حصہ کاٹ دیا گیا. مگر یاد رکھیے یہ گینگرین تو پھر آگے بڑھتی ہے، اس کے ساتھ والے حصے بھی گینگرینس ہو جاتے ہیں، ان کو بھی کاٹا جاتا ہے. یہ معاملہ کہیں رکنے والا نہیں ہے. اس لیے ذرا سوچئے، ذرا نہیں بہت سوچئے. یہ ایک چھوٹی سی سلائیڈ آپ کے سامنے ہے جو بہت کچھ بتا رہی ہے. اس میں ایک لال پٹی جو بڑی مشکل سے نظر آ رہی ہے، یہ غزہ ہے اور 365 اسکوائر کلومیٹر اس کا کل رقبہ ہے، اور اس میں 23 لاکھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اس کے باہر دیکھیے فلسطین پورا ہے جس کا کافی بڑا حصہ اس کو انہوں نے اسرائیل ڈکلیئر کیا. لیکن میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس کے گرد جارڈن بھی ہے، سیریا بھی ہے، لبنان بھی ہے، اور کل رقبہ 3,13,000 اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے، اور اس کی آبادی اس وقت 5,40,00,000 ہے. یہ بلاد شام کہلایا جاتا تھا، اور 1200 سال مملکت اسلامیہ کا ایک صوبے کے طور پر دنیا پر قائم رہا. اور پھر ذرا آگے چلیے، اس کے گرد مسلم ممالک ہیں. مشرق وسطی کی آبادی اس وقت 450 ملین ہے، یعنی 45 کروڑ مسلمان گھیرے ہوئے ہیں اس چھوٹے سے رقبے کو 365 اسکوائر کلومیٹر کے. اور 23 لاکھ مسلمانوں کو ہم 70 لاکھ یہودیوں سے نہیں بچا پا رہے. اپنے ایمان کا جائزہ ضرور لیجئے گا. یہ 7 اکتوبر کا معاملہ ذرا دیکھ لیجئے کہ غزہ کا انفراسٹرکچر دنیا کا بہترین انفراسٹرکچر تھا. وہاں پر صحت کی بہترین سہولتیں مہیا تھیں. وہاں کا لٹریسی ریٹ 97.38 تھا. آپ کے ملک کا 58% ہے، اور اچھے ملکوں کا 92 ہے، لیکن وہاں پہ 97.38% لٹریسی ریٹ تھا. لیکن سٹرینگولیٹ کیا ہوا تھا. روزانہ 500 ٹرک سامان کے کھانے پینے کی اشیاء کی نہ آئیں تو ان کا گزارا نہیں چلتا تھا. واٹر سپلائی اسرائیل سے، بجلی اسرائیل سے، کوئی ہوائی اڈہ نہیں، کوئی بحری راستہ ایکسیسیبل نہیں، کوئی بری راستہ ایکسیسیبل نہیں. اس پریزن میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، اور یہ میساکر شروع ہوتا ہے. اور یہ فگرز آپ سے شیئر کی جا چکی ہیں، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 41,000 اگر شہید ہوئے ہیں تو 10,000 وہ ہیں جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور اس ملبے کے سامنے کوئی ٹینٹ لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور دعا کرتا ہے کہ کوئی آئے اور اس ملبے کو اٹھائے تو میرا بچہ جو ہے شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ زندہ ہو اس کے اندر. ذرا تصور کیجئے اس ماحول کا. یہ جو 94,000 زخمی اگر ہیں، یہ فگرز آپ نے سن رکھی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 11,000 افراد کے زخم جو ہیں وہ سڑ رہے ہیں، پیپ پڑ رہی ہے، وہ کاٹے جانے کے قابل ہیں. یہیں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں
کہ وہاں پر جو امپورٹیشنز ہوئی ہیں بہت سی امپورٹیشن بغیر کسی انیستھیزیا کے کی گئی ہیں، نہ لوکل نہ جنرل. کہا گیا بچے آپ قرآن پڑھو ہم تمہاری ٹانگ کاٹتے ہیں. خاتون سے کہا گیا آپ قرآن پڑھو ہم آپ کا سیزیرین سیکشن کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہونی چاہیے. وہاں پر 1,000 سے زائد لوگ رینل ڈائلیسس کو ترس رہے ہیں. 10,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ کینسر کی میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے ڈیتھ کیو میں ہیں. 23 لاکھ میں سے 20 لاکھ لوگ اس وقت بے گھر ہیں. یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں اور جو وہاں کے حالات تھے کہ مکمل قبضہ ہر طرف سے اسرائیل کا، تو وہاں پر کام کیسے کیا جائے. الحمدللہ الخدمت نے پلان کیا اور 8 اکتوبر سے مختلف این جی اوز کو ساتھ ملا کے جو پہلے ہی وہاں پہ کام کر رہی تھیں، ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا. یہ 5 جگہ ہیں جہاں سے ہم نے ریلیف کا کام کیا. 1 بائی 1 میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے غزہ کو لیجئے، خود پیلسٹائن کو، کہ ان این جی اوز کے ذریعے ہم نے فوری کام کا آغاز کیا. فوری طور پہ 8 اکتوبر کو ہم نے فنڈز ٹرانسفر کیے اور انہوں نے فزیکلی وہاں پہ کام کا آغاز کیا آن بہاف آف الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان. یہ کام چلتا رہا. ڈسٹریبیوشن آف فوڈ پیکس آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اسی شروع کے دور میں ہی ان کا آغاز ہو گیا تھا. ڈسٹریبیوشن آف میڈیکل سپلائز، یہ ڈسٹریبیوشن آف بلینکٹس، شیلٹرز بنائے گئے الخدمت کی طرف سے وہاں پہ، ویجیٹیبل پیکس کی ڈسٹریبیوشن، ہاٹ میلز کچن قائم کیے گئے اور مسلسل وہاں پہ لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. ہائیجین کٹس، ہماری بہنوں نے 20,000 ہائیجین کٹس، ڈیلیوری کٹس بنا کر بھجوائیں اور وہ پورے غزہ میں تقسیم ہوئی. ایک میں آپ کو خاتون کا چھوٹے سے ویڈیو کے بارے میں بتا دوں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی میں فیملی وے پہ ہوتی تھی تو ایک باسکٹ میری ماں کی طرف سے آتی تھی. اب میری ماں نہیں ہے تو مجھے ایک کٹ پاکستان سے میری بہنوں نے بھیجی ہے جس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو میری ماں رکھ کر میرے لیے بھیجا کرتی تھی. اور اس نے اس ویڈیو میں وہ چیزیں ساری دکھائیں. الحمدللہ 20,000 اس طرح کی کٹس. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس سارے عرصے میں 20,000 سے زائد ولادتیں وہاں پر ہوئی ہیں. جب قربانی کا وقت آیا تو خود غزہ کے اندر بھی ہم نے قربانی کی اور وہاں پہ گوشت تقسیم ہوا. بقیہ میں ڈیٹیلز بعد میں بتاؤں گا آپ کو. بیبی ملک کی ڈسٹریبیوشن کی پکچرز آپ کو آ رہی ہیں. یہ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکرز ہیں جو خود غزہ کے رہنے والے ہیں. جو غزہ کے اندر اس وقت ہم مسلسل ہاٹ میلز کے لیے کچن چلا رہے ہیں. کلین ڈرنکنگ واٹر مسلسل سپلائی جتنی جگہوں پہ ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ایک سکول چلا رہے ہیں بچوں کے لیے اور فن اور ریکریشن تک کی وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان بچوں کو مہیا کی جائے. اس کے علاوہ بیبی ملک وہاں پہ بہت شارٹ ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن مسلسل ہماری طرف سے ہو رہی ہے. یہ فوڈ اور ویجیٹیبلز کی سپلائی کی ویڈیو ہے، میں ساری نہیں دکھاؤں گا آپ کو. آگے چلیے کہ ملبے کے اوپر ہمارے لوگ وہاں پہ کیسے ان بچوں کو انگیج کر رہے ہیں. I'm Dima Musleh, the coordinator for Al-Khidmat Pakistan Foundation. Today is a new day for Al-Khidmat to help the people here in Gaza City in the middle area. Inshallah. ہاٹ میل کس طرح سے کچن چل رہا ہے. یہ بھی کچن ہے. مختلف علاقوں میں ہمارے ہاٹ میلز کے لیے کچنز ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ کک کر کے مہیا کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کائرو کے اندر اس وقت 1 لاکھ سے زائد ریفیوجیز ہیں. وہ زیادہ تر انجرڈ لوگ ہیں اور کرونیکلی ill لوگ ہیں. وہ وہاں پہ آ کے مختلف جگہوں پہ رہ رہے ہیں. وہاں پہ الخدمت نے ایک آفس فوری طور پہ قائم کیا شروع میں اکتوبر میں ہی، اور ساتھ ہی ایک ویئر ہاؤس وہاں پہ لیا. اور اب تک وہاں سے یعنی مصر کائرو سے
خرید کر جو سامان اندر بھجوایا گیا ہے وہ 923 ٹن ہے، جو سامان مختلف ٹرکوں میں وہاں سے بھجوایا گیا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ فیملیز کو رجسٹرڈ کیا ہے جو رہ رہی ہیں کائرو کے اندر، اور ان کو ہم ہاؤسز پرووائڈ کر رہے ہیں رینٹ کر کے، ان کو فری آف کاسٹ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی فیملیز کو فوڈ اور ایجوکیشن میں مختلف سپورٹس مہیا کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جو اس وقت یتیم بچے بھی ہیں بہت سارے، ان کو بھی سپانسر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عید قربان پہ میں خود وہاں پہ گیا تھا کائرو، 200 گائے ہم نے ذبح کی، اور 3 دن میں ہم نے ان 200 فیملیز میں یہ گوشت اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا، اور دونوں عیدوں پہ میں وہاں پہ موجود تھا۔ ہم نے سوشل ایونٹس ان کے لیے کیے، ڈنرز کیے، فیملیز کو مدعو کیا۔ 100 فیملیز ایک اس فنکشن کے اندر آئیں، اور ان کے بچوں نے جس طرح انجوائے کیا، تو ایک ماں مجھے کہتی ہے کہ میرے بچے کے چہرے پہ آج 5 ماہ کے بعد مسکراہٹ آئی ہے۔ الحمدللہ یہ مسکراہٹیں آپ کی مدد سے ان بچوں کے چہروں پر بکھیری گئیں۔ یہ کچھ تصویریں ہیں وہاں کی، کائرو کی آفس تھا وہ، یہ ویئر ہاؤس ہے۔ یہ ایمبولینس پیما کے ساتھ مل کے ہم 20 ایمبولینسز ان کو پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں۔ 2 اندر جا چکی ہیں، 3 بارڈر پہ ہیں، اس کے علاوہ بقیہ تیاری کے مراحل میں ہیں۔ انشاءاللہ جلد سے جلد ہم اندر بھیجیں گے۔ اس میں ہمارا ہیلتھ کے جتنا بھی کام ہم کر رہے ہیں وہ پیما اور خدمت مل کر رہے ہیں۔ یہ ایمبولینسز ہیں، یہ وہ ٹرکس ہیں جو کائرو کے اندر تیار کر کے اندر بھیجے گئے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایونٹ جو ہے اس میں 20 ٹرک اندر بھیجے گئے۔ یہ وہ فنکشنز جو ہم نے عید الفطر پہ اور پھر عید الاضحیٰ پہ کیے، ان کی تصویریں ہیں۔ بچوں کے لیے فن تھا، ساری فیملیز کے لیے کھانا تھا، گفٹس تھے، عیدی تھی، یہ سارے کام وہاں پہ الحمدللہ ہم نے کیے، اور یقیناً ہمارے ایمان میں بھی بڑی ہی بڑھوتری ہوئی ان بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزار کر۔ یہ جو گوشت ہم تقسیم کیا، یہ اس کی پکچرز ہیں۔ کائرو کے اندر 200 گائے کا گوشت الحمدللہ۔ جو پاکستان سے ہم نے کام کیا اس کی چند جھلکیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں سے ہم نے 5 طیارے چارٹر کر کے اسلام آباد اور کراچی سے العریش ایئرپورٹ بھیجے۔ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پلان تھا۔ وہاں پہ ایجپٹ کی گورنمنٹ اور ایجپشن ریڈ کریسنٹ نے ان کو وصول کیا، پاکستانی ایمبیسڈر نے بھی وصول کیا، اور پرائرٹی بیسس پہ ان کو ٹرکوں میں لوڈ کر کے رفح کے ذریعے غزہ کے اندر بھیجا گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک طیارہ ہم نے بھیجا جارڈن، یہ میڈیسن تھی، 25 ٹن میڈیسن تھی، اور ہاشمت فاؤنڈیشن کے ذریعے غزہ کے اندر ایئر ڈراپ کروایا گیا ان میڈیسن کا۔ اس کے بعد 3 کنسائنمنٹس، اب تک ہم 2 کنسائنمنٹ پورٹ سعید یعنی ایجپٹ بھجوا چکے ہیں، سی کنسائنمنٹس شپ میں، اور ایک جو ہے پورٹ عقبہ یعنی جارڈن ہم بھجوا چکے ہیں، اور یہ اندر جانے کے مراحل میں ہیں۔ یہاں پاکستان سے جو چیزیں بھیجی ان میں سے 1000 ٹنز تو فوڈ ٹینٹس اور نان فوڈ آئٹمس تھے، اور 287 ٹنز میڈیسن تھی جو یہاں سے بھیجی گئیں، اور 600 ٹنز سامان اس وقت کراچی کے ویئر ہاؤس میں موجود ہے، انشاءاللہ اس کو بھی بھجوایا جائے گا۔ قربانی جو پاکستان کے اندر کراچی میں ہم نے 1706 گائے ذبح کی، 1000 سے زائد بکرے ذبح کیے۔ یہ 50 کروڑ مالیت کا جانور تھا جس کو ذبح کیا گیا، اس کو فریز کر کے پھر اس کو ریڈی ٹو ایٹ میٹ میں کنورٹ کیا گیا۔ 1 لاکھ ٹنز اس وقت تیاری کے آخری مراحل میں ہیں، اور انشاءاللہ ان کو ہم جارڈن کے ذریعے اندر بھجوائیں گے ایئر کارگو کے ذریعے۔ اسی دوران 3000 ڈاکٹرز نے ہمیں والنٹیئر کیا تھا پیما کی ایپ سے، لیکن ہم نہیں بھجوا سکے کیونکہ ابھی تک ہمیں پرمیشن نہیں ملی اس معاملے میں۔ اور جو ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز جن کے پاس کینیڈین، UK اور امریکہ کے پاسپورٹ تھے، ان کو ہم نے اندر بھجوایا۔ انہوں نے ماشاءاللہ گراں قدر خدمات وہاں پر انجام دی۔ یہ کچھ پکچرز آپ کے سامنے ہیں سامان یہاں سے بھیجنے کے حوالے سے۔ یہ ویئر ہاؤسز ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ ایئر کارگو جو بھیجا جا رہا ہے، NDMA اور فارن منسٹری کا تعاون ہمیں حاصل تھا۔ یہ ایئر فورس کا طیارہ بھی ہمیں C-130 ملا ایک۔ یہ سی شپمنٹ ہے جو کراچی سے بھیجی گئی۔
اب تک ہم 6 ہوائی جہاز، 3 شپس، 3000 ٹن سامان بھیج چکے ہیں. پاکستان سے صرف جو سامان بھیجا ہے اس کی جو مالیت ہے وہ 2.5 ارب روپے سے زائد کی ہے. یہ صرف وہ کام جو کہ پاکستان سے کیا گیا. جارڈن کے اندر چونکہ ابھی جب رفح بارڈر کلوز ہو گیا اور کریم شلوم بارڈر اوپن ہوا اور اس کی ایکسس جو ہے وہ جارڈن کے ذریعے ہے، ویسٹ بینک اور جارڈن اور پھر کریم شلوم، اس کو ایکسپلور کیا ہے. وہ کوریڈور ہمیں میسر آ چکا ہے. ہم نے سامان کچھ بھجوایا ہے، مزید سامان بھی ہم انشاءاللہ بھجوا رہے ہیں. اور وہاں پہ ہم نے الخدمت کو بھی رجسٹرڈ کروا رہے ہیں جارڈن کے اندر، اور کچھ ہم نے MOU سائن کیے ہیں مختلف ایجنسیز سے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا سامان اس طرح جاتا رہے گا. یہ جارڈن کی ایکٹیویٹیز ہیں. ایمبیسیڈر آف پاکستان ان کے ساتھ جو سامان پہنچا اس کی پکچرز ہیں. یہ وہ میڈیسنز ہیں جو ایئر ڈراپ کی گئیں غزہ میں. یہ 25 ٹن میڈیسنز تھیں، ایمرجنسی میڈیسن جو ڈراپ کی گئیں. اب انشاءاللہ اس وقت 150 ٹن میڈیسن کراچی کے ویئر ہاؤس میں موجود ہیں، اور ہم انشاءاللہ ایئر کارگو کے ذریعے پہلی کنسائنمنٹ 29 ستمبر کو بھیج رہے ہیں اور دوسری انشاءاللہ ارلی اکتوبر میں بھیجیں گے. اس کے بعد پھر یہ جو میٹ ہے، ریڈی ٹو ایٹ میٹ ہے، اس کی کنسائنمنٹ بھی شروع ہو جائیں گی جارڈن کے راستے. ترکی کے ذریعے ہم نے کئی کام کیے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ 23 اسٹوڈنٹس غزہ کے وہاں پہ اس وقت پڑھ رہے ہیں، فائنل ایئر اور 5th ایئر کے، اور ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. $300 پر منتھ ان کو دے رہے ہیں. اس میں خاص بات ایک بتاؤں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان 23 جو بچے ہیں، مجھے ڈاکٹر انتظار صاحب نے بتایا، ابھی مل کر آیا ہے، ان سے پہلے میں بھی مل کے آیا تھا، یہ ان میں سے کئی حافظ قرآن ہیں، اور سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے کم از کم 3 پارے ضرور حفظ کیے ہیں، چونکہ وہ مینڈیٹری ہے. اور ان کی ایک ایک سٹوری اگر آپ سنیں تو آپ حیران ہوں گے. صرف ایک بچی کی سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں. فائنل ایئر کی سٹوڈنٹ ہے، غالباً امینہ نام ہے اس کا، اور وہ شادی شدہ ہے. اس کا ہسبینڈ اس وقت اسرائیل کی پریزن میں ہے، قید میں ہے، اور اس کا ایک بچہ ہے جو اس کی ماں کے پاس مصر کے اندر ہے. بقیہ ساری فیملی غزہ میں ہے، اور وہ اکیلی آئی ہوئی ہے ٹرکی میں رہ کر اپنا فائنل ایئر مکمل کرنا چاہتی ہے، اور ہمیں کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمارے ہاؤس آپ کا بھی بندوبست کیجئے، ہم اس کے بعد واپس غزہ جانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسے بچوں کی ہمیں سرپرستی نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ٹرکی کے اندر یہ مختلف کام ہم نے کیے. یہ میرے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں، کائنڈلی مجھے بولنے دیجئے. یہ میرا ٹائم کاٹ دیں گے سر. یہ جو ایجوکیشن کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، میں کریڈٹ دیتا ہوں ڈاکٹر ریس احمد صاحب کو جو وائس چانسلر ہیں رفاح یونیورسٹی کے. ان کے کہنے پہ ہم نے آغاز کیا. الحمدللہ پاکستان میں جتنے بھی فلسطین کے اسٹوڈنٹس پہلے سے پڑھ رہے تھے مختلف یونیورسٹیز میں، ان سب کی فہرستیں بنا کے اور جو ان کی ایمبیسی ہے اس سے رابطہ کر کے ہم سارے بچوں کو جنوری 2024 سے 50,000 روپے ماہانہ ان کو اسکالرشپ دے رہے ہیں تاکہ وہ آرام سے یہاں پڑھ سکیں. اس کے علاوہ رفاح کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور وہاں سے 200 اسٹوڈنٹس انشاءاللہ آئیں گے، اور وہ پروسیس میں ہے، ان کو ہم سپانسر کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان گورنمنٹ نے PMDC کے ذریعے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کو بلایا ہے، اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ جتنے بھی یہ بچے ہوں گے ان کی رہائش کا، کھانے کا اور دیگر سارے اخراجات انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن دے گی. ٹرکی میں بھی کر رہے ہیں. ایجپٹ کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی یونیورسٹیز میں ڈائریکٹ ہم پے کر رہے ہیں فی ان کی، تاکہ وہ لوگ آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکیں. اس کے لیے 1 ارب روپیہ ہم نے صرف اس ایجوکیشن کے لیے ہم نے سیپریٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے بھی آپ کے تعاون سے. یہ آپ کے سامنے میں ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے ایک ایپ بنائی تھی ڈاکٹرز کو ریکروٹ کرنے کے لیے، یہ ایپ ہے ان میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے، مینٹرز کے لیے.
جو بھی سینئر فیکلٹی ممبر کسی ایک یا دو بچوں کو ان کو اپنے مینٹرشپ میں لینا چاہے اور ان کی خواہش ہے کہ ہم اپنی فیلڈ کے مینٹرز کے ساتھ رابطے میں ہوں، اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، فارم بھریے، ہم آپ کو لنک کرائیں گے ان میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور یہ لنک ٹرکی والے بچوں کے ساتھ بھی ہوگا، ساؤتھ افریقہ میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی، مصر والے بھی، اور خود پاکستان میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ بھی یہ ہم لنک کرائیں گے۔ اس سلسلے میں ہم انٹرنیشنلی ایک باڈی کے ساتھ ہیں، ان کی آن لائن ٹیچنگ کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ پوسٹ وار کے لیے بھی ہم نے کمٹ کیا ہے، ایک ملیشیا میں کانفرنس تھی انٹرنیشنل، اس میں ہم نے کہا ہے کہ جیسے ہی وار ختم ہو تو ہم انشاءاللہ وہاں پہ ایک ریزیڈینشل ٹاور تعمیر کریں گے، ہم ریہیبلیٹیشن آف ایک بڑا ہاسپٹل اس کو کریں گے، 5 سکولز کی ریہیبلیٹیشن کریں گے، 5 موبائل ہیلتھ یونٹ پرووائڈ کریں گے، 20 ایمبولینسز کی ہم نے بات کی ہے، اور 30 واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی انشاءاللہ ہم لگائیں گے۔ ان کے پیسے بھی ہم نے ایک سائٹ پہ رکھ دیے ہیں، اور جب بھی موقع ملا انشاءاللہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ مل کے ہم یہ کام کریں گے۔ اب آخر میں what to do، لاسٹ سلائیڈ پلیز، what to do، گیٹ اویئرنیس، جانیے اس مسئلے کو، یہ ہمارا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس کو عربوں کا اور یہودیوں کا مسئلہ نہ بنائیے، یہ لوکل مسئلہ نہیں ہے، ہمارا القدس کا مسئلہ ہے، قبلہ اول کا مسئلہ ہے، اس کو خود بھی جانیے، ہسٹری کو جانیے، اور لوگوں کو بھی بتائیے، یہ بہت ضروری ہے، اور فائنینشلی سپورٹ کیجئے، ان کی دعائیں کیجئے، اور ساتھ ساتھ ایک آخری چیز ہے کہ ان ایجنسیوں کا، ان کمپنیوں کا بائک آؤٹ کیجئے جو اسرائیل کے فورسز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ، ہر چیز ان کی ہے، میں کہتا ہوں اس کی طرف نہ جائیں، لیکن جن کا پتہ ہے ان کا تو بائک آؤٹ کیجئے۔ وہ چند کمپنیاں جو بالکل اعلان کہتی ہیں کہ ہم اسرائیلی فورسز کو کھانا مہیا کرتے ہیں، ان کو ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہیں، ان کا بائک آؤٹ کیجئے۔ لیکن بائک آؤٹ کرتے ہوئے کائنڈلی یہ ذرا پکچر دیکھیے، ایسا بائک آؤٹ نہ ہو کہ آپ کی گاڑی کے پیچھے تو سٹیکر لگا ہو لیکن کھڑے آپ میک ڈونلڈ کی دکان کے اوپر ہوں، اور عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی سزا جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، بتا حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ عزیزانہ محترم، صرف آخری ایک شعر پہ میں ختم کرتا ہوں بات کو، 35 سال پرانا شعر ہے، لیکن جن حالات میں اس وقت احمد فراز نے وہ اشعار کہے تھے، وہ حالات اب بھی توں کے توں ہیں، جوں کے توں ہیں، اس وقت بھی۔ اس وقت ابو عبیدہ ان کا نمائندہ ہے حماس کا، اس وقت ابو جہاد ان کا نمائندہ تھا، اور احمد فراز نے کہا تھا، ابو جہاد میرا دل لہو لہو ہے مگر، ابو جہاد میرا دل لہو لہو ہے مگر، معاف کر تیرے دشمنوں کے ساتھ ہیں ہم، تیرا ایثار تیرا جنوں محتبر لیکن، تیرا ایثار تیرا جنوں محتبر لیکن، سچ یہ ہے تیرے قاتلوں کے ہاتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ حفیظ بھائی، در حقیقت بہت کچھ کرنے کا کام باقی ہے۔ This session has got so much to say. Everybody has so much to say. Everybody wants to hear so much that it will never end. But for the sake of time, we have to move forward. I'm just checking if Brother Sami Handi is still online. You must appreciate these two brothers from America. They are actually in the middle of their night just to speak to us, to answer to these questions. I have a question, Brother Sami Handi from the audience, is how long will these protests across the globe are to be sustained? Where is the end? And who is going to tame the beast? Please, briefly, and then we will move on to the other panelists. I think that when it comes to the issue of the protest, or the sustainability of the protest, I think it's important to take solace from when Allah says, فَذَكِّرْ إِنَّ فَعْتِ الذِّكْرَ, remember for remembrance benefits. As long as we keep raising our voices, as long as we keep raising awareness, the protest will continue. As long as the viciousness and the barbarity of what's happening is being conveyed to the rest of the world, the protests will continue happening. Even here in the UK, all our national protests used to be in London, and then they moved to Liverpool. And that was where they had lived. In the US, the protests are taking place in different cities. It's growing because people are continuing to raise their voices, and that's why I think the sustainability of the protests depends upon people continuing to raise their voice. In terms of when this ends, when will Israel be reined in?
I think after the November elections in the US, it will become clearer whether it will be reined in or not, depending on whether Zionism is punished, whether support for genocide is punished. If there is a suggestion that Zionism has become a political liability, we will see a ceasefire. But if it's become a political asset that somebody can win because they committed genocide, then I fear the worst and I fear what could happen next. Jazakallah khair. May I remind the audience and those viewing this program live on the Facebook page of PIMA and YouTube channel that the next speaker we would invite is Dr. Asif Misbah. Then we will request Brother Mohsen Ansari from America to tell us a few things about their efforts. And then in the end, hopefully we will have Hafiz Naeemur Rahman to conclude the session. And we would like to finish by 4 p.m. inshallah. Jazakallah, Brother Sami Hamdi, for your support for this session and for all along for this Palestinian cause. May I invite Brother Sohail, can we interrupt? Yeah, sure. Brother sure. Sami, I mean, one thing, probably in all of us, we all, the Muslim countries, we do have this sharp feeling in our minds that our leaderships, our country heads, I mean, they probably are, for some reasons best known to them, they are unable to do what is expected from them as an Ummah person. Can you throw some light on that? What is the reason for that and how that can be compensated? My answer is a heartbreaking answer. I believe that the Muslim nations could stop this genocide tomorrow. I believe that if Saudi Arabia rules out normalization, if UAE kicks out the Israeli ambassador, if Morocco reverses normalization, if Sudan reverses normalization, I think that if it becomes absolutely clear, if the airspace that has been opened for the Israelis is shut again, if the land bridge that goes from India all the way to Israel is shut, I think if all of these measures take place tomorrow, I think that it stops. I think if the Ceyhan pipeline that goes through Turkey that brings oil from Azerbaijan to the Israelis, I think that if it is switched off for a day or 2 days, I think they can bring the genocide to the end because it becomes unsustainable because of this collective economic pressure. The Ummah is not weak because it somehow lacks resources. It's weak by choice. It's not that there is an inability to do something. It's the refusal to do it. And I think if you look over the past couple of years, the way that many Muslim countries have squeezed the Americans, they have squeezed them. They made Joe Biden go to their capitals and beg for reconciliation and beg for reset of ties. They can do it. The issue is they are not willing to do it for Gaza or to do it for Palestine because in their competition with each other, in the competition of Muslim leaders with each other, they see Israel as integral to access the White House, to access the Congress in America, to use the Congress of America against their fellow Muslim. Israel is integral in the plans of Muslim leaders to defeat each other and essentially to wrestle with each other in the region or indeed in the Muslim world. And that's how Israel thrives. And I think the best example of that is the attacks that we saw take place in Lebanon. We saw a lot of celebration in many Muslim countries about Israel attacking Lebanon because of the intra-Muslim fighting that is taking place. And that's why I argue that it's the emphasis or focus must be on the Muslim Ummah, the community, the ordinary people who have to apply pressure. They have to raise their voices. They have to make sure Palestine continues to be on the conscience of every conversation. They have to continue raising their voices because that is what pressures the Muslim leaders into actually considering whether they take action or not. Thank you. I wanted to remind you again that we have Brother Asif Misbah, whom I'm going to call just now. And then we will have Dr. Mohsen Ansari. And we have a very important talk by Brother Omar Suleiman before Hafiz Naeemur Rahman. So may I request Brother Asif Misbah to... okay, and he is our old friend, Managing Director of Macron International. And he's going to say a few words about the perspective of a common person about what's happening in Gaza. Ji. Assalamu alaikum. Jazakallah, Sohail bhai. I won't take much time. I think that Gaza, the world before October 7th and the world after October 7th are two different worlds. And so many insights
so many questions have been thrown up that it's quite perplexing and mind-boggling as to how to deal with them. ایک اہم سوال جو بار بار تنگ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اس اکتوبر 7 سے پہلے غزہ، پیلسٹائن، اقصی یہ میجورٹی مسلمس کی پرائیورٹی میں کیوں نہیں تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ سو رہے تھے اور اب اٹھے ہیں، لیکن the genocide, the crimes against humanity, the colonialism has been going on for more than 80 years. So, what accounts for our behavior? Why were we like this? یہ سوال بہت پریشان کرتا ہے. مجھے وہ کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے آف دا سلو بوائلنگ آف اے فراگ. آپ کو یہ میٹافور شاید پتہ ہوگا. وہ میٹافور یہ ہے کہ اگر ایک مینڈک کو آپ ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں تو وہ فوراً چھلانگ مار کے باہر نکل جاتا ہے، لیکن اگر اسی مینڈک کو آپ ٹھنڈے پانی میں ڈالیں اور آہستہ آہستہ پانی کو گرم کریں تو وہ بوائل ہو جاتا ہے. تو کیا ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا؟ اور اینڈ فار بردر سمی, that's a question that I wanted to ask him, that Israel has been very successfully slow boiling us over the past 80 years. What has caused them to change tact? It's very interesting. 40,000 زندگیاں اس سے بھی زیادہ لگی ہمیں اٹھانے کے لیے. یہ سوال آسان سوال نہیں ہے. اسی طریقے سے something which comes to mind is, and you realize that ہم نے اپنی زندگیوں میں اسلاموفوبیا کو مختلف فارمز میں، مختلف جگہوں میں، پوری دنیا میں ایکسپیرینس کیا، اور ہم لوگ سوچتے تھے کہ ایسا کیوں ہے. لیکن اب شاید ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے یہ ایک کنسرٹڈ گلوبل ایفرٹ رہی ہے. یہ ایک پالیسی ٹول رہا ہے جس کے تحت مسلمانوں کو ڈیمنائز کیا گیا اس قدر، تاکہ جب یہ حکومتیں اور یہ پاورز جو اس وقت دنیا کو رن کر رہے ہیں یہ مسلمان ممالک کے خلاف اپنے انجسٹسز پرپیٹریٹ کریں تو ان کو مزاحمت کم فیس کرنی پڑے. تو جینوسائڈ ریکوائرز دا ڈیمونائزیشن آف دا وکٹمس. تو کلیئرلی یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے یہ ایک گلوبل کوآرڈینیٹڈ کنسرٹڈ ایفرٹ ہے. اور پھر سوال یہ آتا ہے کہ ہمارا رسپانس کہاں ہے؟ واٹ ہیو وی بین ڈوئنگ اباؤٹ دس؟ اسی طریقے سے غزہ کے واقعات کی وجہ سے بہت سارے متس بسٹ ہوئے اور بہت ساری ٹروتھس ریویل ہوئیں. ایک پوائنٹ جو ہے وہ ایک ڈسکشن ان اٹس اون سیلف ہے، لیکن ویسٹرن ویلیوز کی متھ بسٹ ہوئی. ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت ہی اعلیٰ اقدار اور پرنسپلز والے لوگ ہیں، لیکن وی ریئلائز دیٹ ایٹ دیئر فاؤنڈیشن، ایٹ دیئر کور فاؤنڈیشنز، ریسزم اور کولونیل مائنڈ سیٹ ابھی بھی جو ہے تھرائیو کر رہا ہے. اسی طریقے سے جو گلوبل آرڈر ہے ورلڈ وار 2 کے بعد کا، ہم سمجھتے رہے کہ یہ ایک رولز بیسڈ اور لا بیسڈ اور پرنسپلز بیسڈ آرڈر ہے جس کے اندر ہم سب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم اب ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. اس میں تو کچھ لوگ ہیں جن کے لیے رولز ڈفرینٹ ہیں اور باقیوں کے لیے رولز ڈفرینٹ ہیں. اسی طریقے سے ڈیموکریسی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ کی UK کے اندر، USA کے اندر، یورپ کے اندر عوام تو فلسطین کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں اور جو رولرز ہیں ان کے تو کان میں جو بھی نہیں رینگ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی ڈیموکریسی نہیں ہے، اولیگارکیز ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہ ان ڈیموکریسیز کو جو ہے وہ ایکچولی رن کرتے ہیں، لیکن فساد ایسا ہے کہ یہی وہ گلوبل سسٹم آف گورننس ہے جس کو پوری دنیا کو ضرورت ہے. اور آئی تھنک اسی طریقے سے زائنزم، کہ زائنزم کو
کی حقیقت کہ صرف یہ فلسطینیوں کے لیے نہیں بلکہ اٹس اے تھریٹ ٹو دی انٹائر ہیومینٹی، بیکاز ایٹ دا کور آف زائنزم از ریسزم، اور ریسزم جو ہے وہ ہیومینٹی کا کینسر ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم لوگ ہمیشہ اپنی حکومتوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے حکمراں جو ہیں وہ اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کر رہے جیسے ان کو کرنا چاہیے. اور پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو گروپ ہے، یہ جو ایک گروپ ہے جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے، وہ کوئی ملک تو نہیں ہے. ہاں اسرائیل ایک سمبل تو ہے، لیکن سارے ممالک تو کٹ پتلیوں کی طرح یہ لوگ موو کر رہے ہیں. UN کو یہ کٹ پتلیوں کی طرح جو ہے وہ چلا رہے ہیں. تو کیا واقعی ہمیں اپنی حکومتوں کی طرف اپنی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے، یا ہمیں اس بات کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے کہ انڈیویجول لیول کے اوپر، کلیکٹیو لیول، ایز این امہ کے لیول کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے ہم ان سچویشنز کو جو ہے ریزالو کر سکیں. یہ بہت دل کو مطمئن کرنے والی بات ہے جو بردر سمی حامدی نے بتائی کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم جانے جا رہی ہیں اور شاید اسرائیل جیت رہا ہے، لیکن اصل میں اسرائیل ہار رہا ہے اور یہ فتح فلسطینیوں کی ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی ایک جان جو جاتی ہے، ہر دن جو سینکڑوں لوگ وہ شہید کر دیتے ہیں، اس کا وزن بہت بھاری ہے. اینڈ آئی تھنک ہم سب کو اس کے بارے میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کب تک ہم اپنی حکومتوں کی طرف دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں اپنے لیول کے اوپر، اپنے اسفیئر آف انفلوئنس کے اندر، جو اس گلوبل ایفرٹ کو سپورٹ کرے اور اس کو ریزالو کرے انشاءاللہ تعالی. ان کچھ تھاٹس کے ساتھ اور سوالات کے ساتھ میں آپ سے شکریہ کہتا ہوں. السلام علیکم. Jazakallah, Brother Asif Misbah. And now, if Dr. Mohsin, have you offered your Fajr prayers? Shall I? He's a Dow graduate of 1989 rather, and he's a pediatrician by profession. He's a fellow of American Academy of Pediatrics and the faculty member of University of Maryland School of Medicine. He's well known for his lifelong association with the Islamic movement. He is with ICNA, the largest grassroots Islamic organization of the USA, and helping hands in various positions. He is elected as the president of Islamic Circle of America, ICNA, in 2021 and re-elected for the same position in 2023. Brother Mohsin Ansari, in the next 5 to 10 minutes, would you like to share some light? We have a perspective which we shared with you. What was the motive, what was the spirit behind the unprecedented support for the Palestinians across the globe? We are here in Pakistan, you have been in the USA, and we have seen the tremendous support from all religions, from all nationalities. What is the driving force? A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. I hope everybody can hear me well, right? Yes, we can. Okay. So, I want to thank PIMA for this very important session, and I want to say salam to all the people, Hafiz Bhai and all others who are sitting here. I think I was itching to talk in Urdu because it's been a while, but because of the respect of Sami and many other guests, I will try to stay mostly in English, but inshallah, here and there, I will fulfill my desire to use some Urdu language in between, inshallah. The question you ask, what is that unprecedented, the reason of the change of the atmosphere and the people pouring on the streets from London to Paris and from Washington, D.C. to California. So I will start with something which an Urdu poet said many years back. There's something in the DNA of Muslims.
And that thing which is in the DNA of Muslim and particularly Pakistani Muslims is, there's a Urdu sher from Amir Menai which says that khanjar chale kisi par तड़पते हैं हम अमीर सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है. This is the situation which has been boiling in the minds and hearts of Muslims all across the world, whether they are Western Muslims or Eastern Muslims. Mohsin? And I remember several years back, Amir Jamaat Islami, at that time, Qazi Hussain Ahmad Sahib, when one of Islamic movement worker was martyred, he came and he gave a speech. In that speech, he said that people die whatever the time Allah subhanahu wa ta'ala has designated for that person to leave the world. But there is no better way to enter the valley of death than through the doors of martyrdom. And that is what holds true here in this situation also. On one hand, we are all sad, we are all upset, we are all frustrated, and we feel there is nothing moving, nothing is happening around the world to help what is being going on in Gaza and other parts of Palestine. Unprecedented genocide which is being watched live for the first time in human history by millions and millions across the world. I think in situations like this, the role which was played by American Muslims, and I want to limit this towards America, although I was able to travel to Europe and some other parts of the world during this time, in the Western world, the role which was played by hundreds and thousands of Islamic volunteers, and they are not necessarily associated with an organization, primarily sisters, the Muslim sisters. You would not imagine that when in first 15 days, and you might have all seen that, in October, in 15 to 20 days or 30 days, there was no difference in the right-wing pro-Zionist media and the liberal media in USA, whether it's CNN or Fox News. Every single thing which was coming in that media was just one-sided. It's even understatement to call it one-sided. It was fabrication, lying, and complete misinformation on their part. But now, and even after a few months of this whole situation, CNN and many other channels realized they will have to speak the truth because they received calls, they saw demonstrations, and they saw the viewership of their main channels has gone down, or it's much less than the viewership of social media. And how did this happen? Knowing, including my wife, the Muslim sisters in this country, from all across the walks of life, from professionals to housewives, from people who had a background of Islamic work to people who are completely liberal, they all went into a mission. They all went into an effort. And and I'm going to give you an example. The state where I live in, Maryland, which is the next state to Washington, D.C. The senator of this state, Chris Van Hollen, in the first meeting when the Muslim leadership went to him and asked him he should demand ceasefire, his response arrogantly was, I'm not going to do that. Because he thought it will be very unfavorable, unpopular, and may affect his political desires for future. He said, I cannot do it. And actually, he said, I have asked them
words which he used were very arrogant. Finish them off. This was the response of the senator. But what happened that within days and weeks, his office was flooded, literally flooded with phone calls, messages, letters. And according to the study and the numbers we found out, these senators and congressmen across the US, they were receiving calls from both sides, pro-Zionist and the people who were supporting the issue of Gaza. You know, the ratio of phone calls was 40:1 in support of Gaza. And when the same senator currently, actually 2-3 months back, he not only demanded for ceasefire, he also demanded for embargo on the weapons to Israel. Same person. The things have changed, and we all know what happened. The Qurbani, the sacrifices of Shoda, the live images, and also the efforts of which we cannot discount, the everyday, daily efforts from a small phone call. And I know personally there are Muslim sisters and even non-Muslim women who have made this a mission of their life. They will do nothing but to pressurize American politicians. There's a lot of grassroots work going on. And my organization, ICNA, as you mentioned, is the largest grassroots organization. Alhamdulillah, we and many other organizations have been involved with significant grassroots work. On one hand, we see the gloom, we see the sadness, we see the destruction, which is simply heartbreaking. Simply heartbreaking. As I said, that the time of death, the place of death, and the mode of death is predetermined by Allah subhanahu wa ta'ala. We all believe on that, right? So all these 42,000 people, or probably more, who lost their lives were destined to lose their life in the same place, in the same fashion, in the same time. In spite of all the sadness and gloom, what these sacrifices has done, and it is very important for all of you to see the difference. In a bigger macro level, the public opinion, you might have seen what has happened in student universities. It is just unbelievable. Encampment, what happened throughout the US, from Harvard to Berkeley, from Stanford to Columbia, the most prestigious universities, students came out. And not only Muslims, Hindus, Christians, Jews. We actually invited them to our convention. As many of you may be aware, that ICNA does very big conventions. Alhamdulillah, last convention, where 30,000 people were there, the whole convention was stole literally by 4 students. It reminded me the days when people were expelled from their educational institutions because they were saying what is the truth. These students from Columbia were expelled. It's just unimaginable, unbelievable. But their courage, their resilience, their determination was so much heroic, was so much to follow, that the whole convention stood up to praise them and support them. So there has been a lot of things which has happened in last few months, which has changed. And the public opinion, many of you might be aware of the polls which came out. First time in the history of USA that the number of people
supporting the cause of Palestine versus the people supporting the cause of Israel is different. And Brother the Mohsin, youth particularly. Brother Mohsin, we're running in time. Can you just conclude in a couple of minutes? Okay, let me just finish this sentence, please. The youth from 18 to 35 years of age has the number of them supporting Palestine cause versus Zionist cause is higher. This is the first time. It used to be literally 5% versus 95% in support of Zionism. It has now above 50% support for Palestine. So inshallah, I will finish with that. If there are any questions, I will be more than to have answer. Jazakallah, Brother Mohsin Ansari, for your elaborate discussion about the topic. मैं जो हमारा ऑडियो विजुअल है उनसे कहूँगा कि प्लीज़ ज़रा उमर सुलेमान साहब की जो प्रेजेंटेशन उसको प्रिपेयर कर लें. इन द मीन टाइम एक तो अनाउंसमेंट ये है कि अल-खिदमत फाउंडेशन के स्टॉल के ऊपर आप विज़िट कर सकते हैं. इसके बाद वहाँ वो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसमें तमाम डिटेल्स आपकी डोनेट करने के हवाले से, इन्फॉर्मेशन के हवाले से जो भी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से मिल सकती है. यू गाइज कैन गो टू द अल-खिदमत फाउंडेशन स्टॉल इन द एग्जिबिट. अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हमारा हर लम्हा, हर घंटा, हर दिन ये बहुत अहम है. मैं अब जिस शख्सियत को बुलाने जाऊंगा उनकी पैदाइश मेरी ग्रेजुएशन के 1 साल के बाद हुई. 85 की मेरी ग्रेजुएशन है, वो 1986 में पैदा हुए. लेकिन जो एक मोमिन की पहचान होती है कि उसके पास उसके ज़िंदगी का पर्पस डे 1 से बहुत क्लियर होता है. कोई शख्स जो देखने में मोमिन हो, जो सुनने में मोमिन हो, जो बात करने में मोमिन हो, जो गुफ्तार में मोमिन हो, जो एक इंतहाई ठंडा, कंपोज्ड लेकिन अंदर से एक भरपूर और गर्म एहसास रखने वाला शख्स हो. आज ये वो शख्स, हम इसको बुलाएंगे अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के रेफरेंस से. ये रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन है. हमारे दरमियान में इसके बाद इन द मीन टाइम ज्वाइन करेंगे हाफिज़ नईमुर रहमान. उनकी जो एक कुछ कमिटमेंट इस तरह की थी कि वो डिले हुए, लेकिन ही विल बी जॉइनिंग अस सून. सो नाउ I will request the audio visual to run the presentation of Brother Umar Usman. Umar Salman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear brothers and sisters at the Pakistan Islamic Medical Association. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. May Allah bless this conference. May Allah subhanahu wa ta'ala bless the work that you do in your individual capacities, in your organizational capacity, as a country, as a group of physicians. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it all from you. Allahumma ameen. And I often tell people that for the first time in my life, I envy doctors. I wish I was a doctor. And subhanAllah, that is because of all of the brothers and sisters that have made their way to Gaza, alhamdulillah, to volunteer. While for the rest of us, our hearts are there. They've actually been able to physically go there with their hearts and to be of assistance to our brothers and sisters in Gaza, alhamdulillah, may Allah accept from them all. Allahumma ameen. And I think of what Imam Shafi'i rahimahullah said, that the two most beneficial groups of people to the ummah are the scholars and the doctors. You have the doctors of the soul and you have the doctors of the body, and both of them are sorely needed. And especially in this time, subhanAllah, when it comes to our brothers and sisters in Palestine, the doctors of the body are needed, and they go there from such a unique place of commitment that they're willing to put themselves in harm's way in order to heal their brothers and sisters, alhamdulillah. And I can't think of a greater form of struggle and a greater form of reward bi'idhnillahi ta'ala for them in this moment. So I just ask you first and foremost, and if any of you are there right now that have been a part of those missions to Gaza, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. Please keep them in your dua. Please keep those doctors in your dua as you make dua for the people of Gaza. They are making this ummah proud, and they are making everyone in this profession proud with an ounce of decency and humanity. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Now, subhanAllah, with all that being said, you know, the topic of this particular session
is the centrality of Masjid Al-Aqsa to this all, the centrality of Palestine to this all. I remember back in the 80s and the 90s, the Allahumma ansur ikhwan al-mustad'afina fi, oh Allah, help our brothers and sisters in. The list kept on getting longer and longer. There used to be, oh Allah, help our brothers and sisters in Palestine, and then was added onto it Kashmir, and then Bosnia, and the list continued to get wider and wider and wider. And here we are now to where when we start to make dua for the oppressed Muslims around the world, we can't even begin to name the countries and the places in which devastation is taking place, because by doing so, we would inevitably omit someone unless we just named, every single place, which is almost impossible. And so we have to resort to saying fi kulli makan, in every place. Oh Allah, help the Muslims, help the believers, help the oppressed ones in every place, because those places continue to grow and grow and grow and grow. But Palestine was always there, right? It's been there now for almost 8 decades. And there are a few factors that have led to it being kept at the forefront. Obviously, the extent of the brutality of Israel towards our brothers and sisters has been a big part of that. And, people that have been in multiple war zones and conflict zones will say that this is the worst that they have ever seen. You see the trauma of the doctors and the volunteers that are coming back from there, the journalists that have made it out alive, that say this is the worst that they've ever seen. And for all of us, I think, as we're watching this play out on our screens, this seems like the worst that we've ever seen. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for our brothers and sisters in Gaza and beyond. Allahumma ameen. And you think about, back in the day, it used to be just one image. Muhammad al-Durra, many of you might remember, 24 years ago, that image of him in his father's lap. May Allah subhanahu wa ta'ala accept him as a shaheed. Think about how it used to be one image that used to provoke the entire world. But now we've become desensitized. You think about how, the last intifada was literally because Ariel Sharon visited Masjid Al-Aqsa in an act of occupation, right? Or defiant occupation of Masjid Al-Aqsa. And now you have these ministers and these settlers that go in there regularly and take over significant portions of Al-Aqsa and shut it down for the Muslims and perform their rituals and openly talk about its destruction, even putting out, AI images of Al-Aqsa being destroyed. And you think, subhanAllah, how did we go from one Muhammad al-Durra to thousands and thousands of people? How did we go from, alhamdulillah, excuse me, alhamdulillah, how did we go from, one, Masjid al-Aqsa visit to routine incursions into Masjid al-Aqsa and the people being completely desensitized to it? What happened along the way? And the reality is that as evil pushes through, when people become either indifferent or ineffective in combating that evil only grows, and people's response to that evil becomes more and more muted, right? Because we are so used to this at this point. And this is where faith comes in, because faith requires you to stay committed to something beyond the moment. Faith requires you to not wait for the eyes of people to fall upon something for it to matter to your eyes, but to know that Allah subhanahu wa ta'ala is watching it for you to pay attention. And I simply start from the place of, imagine if the Kaaba itself was occupied. I go back, subhanAllah, to the original period of COVID where there were scenes of Al-Masjid al-Haram empty in Mecca. And subhanAllah, I was one of those people that went to Mecca in the first batch of people that were allowed after the vaccines to go to visit and to perform Umrah. And it felt strange just to be with a small group of people there in Mecca and Medina. But I think all of us were captivated by the image of the empty Haram, the image of the Kaaba with no worshippers around it. And of course, the iconic picture of the one cleaner who was praying in front of the Kaaba. But people were so devastated. And we started to speak about this being a sign of the Day of Judgment, how empty the Haram is, how empty the Haram is, how empty the Haram is. And I think it's important for us to ask ourselves, if the Kaaba was under Israeli occupation, if we saw the brutality that we see in Masjid Al-Aqsa today,
in Mecca today or in Medina today, would we be able to proceed as normal with our lives? Would we even start to say that there is any cause that is as important to us as this cause today? And I think the answer is no. The next question that I then ask is, well, who told us that it is not just as significant to have Al-Aqsa under occupation as it would have been to have Mecca under occupation? May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of His holy sites. Allahumma ameen. Who made that distinction? Because it certainly was not Allah subhanahu wa ta'ala. When Allah azza wa jal decreed this to be the first qibla of the Muslims, that means that our hearts always remain as well in its direction, that we remain with our eyes set on it. That you see that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam returned to Mecca after Fatah Mecca, you see companions, Sahaba, that were making oaths on the day of Fatah Mecca, the day of the conquest of Mecca, that we will pray in Masjid Al-Aqsa, that we will pray in Masjid Al-Aqsa. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us all to pray in Masjid Al-Aqsa while it is liberated. Allahumma ameen. So it wasn't Allah that made the distinction between Mecca and Jerusalem for us. It wasn't the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It certainly was not in the behavior of the companions in this regard. But what happened to us? What happened to our hearts? Now, when you start from the place of holy sites, you go back to how the Prophet ﷺ treated the holy site of Mecca. And you as doctors can particularly appreciate this hadith. When the Prophet ﷺ is looking at the Kaaba and he is praising the Kaaba and he is speaking about its beauty and he is speaking about its scent and he is speaking about its sanctity. And then the Prophet ﷺ says, and I swear by Allah that the believer is more sacred in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala than you, than this, and he's telling the companions, than this day of yours, than this place of yours, this Kaaba of Allah subhanahu wa ta'ala, the sanctity of the believer is greater. And the Prophet ﷺ mentioned his wealth, his blood, his honor, right? His blood, his wealth, his blood, his honor. Now, if you think about the brothers and sisters in Al-Aqsa, so those are holy sites. Their souls are holier than the sites. Their souls are holier than the sites. They have been wronged in every single way here. They are the victims of theft. They are the victims of murder. They are the victims of slander and propaganda and dehumanization. And so they have been violated in every single one of these regards. And they are more precious in their wealth, which has been stolen from them, in their blood, which has been shed without any consequence, in their honor, which is being trampled upon day and night. They are holier in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala than Masjid Al-Aqsa, than Al-Masjid Al-Haram. And so when you see that individual, and I think when I said this as doctors, you can particularly appreciate this. As a da'i, when someone is in front of me that I'm giving da'wah to, there's no person more important to me at that moment than the one that's in front of me. Part of da'wah is presence and attentiveness to the person that's right in front of you, right? The Prophet ﷺ in his da'wah never looked past anyone. He never saw anyone as being unworthy of receiving his da'wah, sallallahu alaihi wasallam. Rather, he looked at everyone as being worth his time, alayhi salatu wasalam, as being worth his attention. And so he gave da'wah to people, that came from tribes and that were well known, and that came from tribes that were not known at all. He gave da'wah to people, alayhi salatu wasalam, that were in prominent places and people that were the slaves of society. He gave da'wah when he was secure and in safety, and he gave da'wah when he was on the run in the hijrah, alayhi salatu wasalam, even to the seemingly most insignificant Bedouins. The Prophet ﷺ paid attention to the person that was in front of him, and when he was giving da'wah, it was as if you were the most important thing in his life, alayhi salatu wasalam, because you commanded his full attention. As a physician, as a doctor, when you have a patient in front of you, that patient is your whole world. If you're a good doctor, that patient is your whole world while you are paying attention to that patient, when you're sitting with that patient. If you're distracted, I say this as a patient of doctors and not as a physician myself. If my doctor is on their phone constantly, checking their pager, forgetting details that we just spoke about a few minutes earlier, then I know that doctor is not serious. That doctor is not putting me to ease. Right now, when you come across your brothers and sisters that are being massacred, treat them like your brothers and sisters, treat them like your patients. Meaning what? Read their stories, make dua for them, see if you can help one or two people. And as doctors, you are uniquely equipped to
perhaps diagnose some of the ills and come up with creative ways to support your brothers and sisters there in Palestine. I leave you with this example. I was in Canada recently for the Yaqeen Canada Convention. I have an institute that many of you are familiar with, I hope, inshallah ta'ala, the Yaqeen Institute for Islamic Research. So we had our conference in Canada, and we had a panel with doctors that had gone to Gaza. And it was a beautiful and moving panel. And I'm proud to say that the majority of the doctors that I know that have gone to Palestine have been from Pakistan. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them all and reward you all. And so as I was speaking to these doctors, one of the things that absolutely blew my mind, that moved me deeply, was when we sat privately after the panel in a room and we started to strategize. And you had doctors from Egypt, doctors from Pakistan, you had non-Muslim Canadian doctors, but their hearts are beautiful. May Allah subhanahu wa ta'ala beautify them even further with Iman. Allahumma ameen. And this particular doctor, as he was talking about solutions, he said, one of the campaigns that we should start for Gaza is just shoes for the children of Gaza. Because if you imagine, the infrastructure of Gaza has been demolished to a point that when these kids are walking, a lot of them are stepping on nails and stepping on, the remains of missiles and all sorts of things, right? And they're being told to move from place to place constantly. And some of these children, like the infections that they're getting, are significant. And most of them don't have shoes anymore. They don't have slippers anymore. They don't have sandals anymore. That's something, subhanAllah, that really blew my mind. And so he was talking about a man in Gaza who's just fashioning slippers out of the wood, wooden slippers for our brothers and sisters there in Gaza. And, he said, think about your own children. If your child were to walk outside barefoot in a construction zone, you would lose your mind because you'd be worried about what they would step on. This is all these children step on, right? All the time. And of course, many of the casualties are preventable casualties, but because of the complete destruction of the healthcare system, there is no way to deal with the very preventable with just basic, fundamental medical treatment and human decency. So subhanAllah, as I was sitting there and I saw the commitment that he had in his eyes, I said, Fatah Allahu alayk, may Allah Azza wa Jal continue to bless you. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to guide your sight and guide your heart. Because that's something that he saw. And a sincere heart sees problems and then sees solutions, sees ways in which they can become involved in ways that are uniquely suited to their positions, suited to their strengths. And so I want each and every single one of you to think about what you can do as individuals and what you can think to do as groups, bi'idhnillahi ta'ala. And don't belittle those thoughts. See your projects through, inshallah ta'ala. You have to be stubborn with your projects. The same way you were stubborn when you were going through med school to graduate, you have to be stubborn with your projects to see them through bi'idhnillahi ta'ala. So may Allah bless you all. My time is up. May Allah bless you all. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you all for your work. And may Allah subhanahu wa ta'ala reward you for your intentions as well. And may Allah subhanahu wa ta'ala free our brothers and sisters in Palestine and free Masjid Al-Aqsa. And bi'idhnillahi ta'ala, we meet there in a liberated Masjid Al-Aqsa. And then we meet in paradise. Bi'idhnillahi ta'ala. Jazakumullahu khairan once again for inviting me. And I'll pass it back. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair, Brother Umar Suleiman. We were listening to the words of wisdom by a senior and a very learned scholar. And now, हमें बहुत इंतज़ार था, हम शिद्दत से मुंतज़िर थे इस बात के कि हमारे दरमियान वो साहब ज़रूर तशरीफ़ लाएँ कि जिन्होंने एक महमेज़ दी है इस कॉज़ को, कि जिन्होंने इस कॉज़ को दिल में सबके बात होती है लेकिन उसको दिल से बाहर भी निकलना होता है। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर, मेरे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ, तो उनको मैं ये कहूँगा कि बेटा नारों से थोड़ा सा ज़रा भी अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज़ हमने इस प्रोग्राम की जो एक कस्टम्स है वो बरकरार भी रखनी है, ठीक है। अच्छा, किसी भी लीडरशिप के लिए 3 चीज़ें हैं जो अल्लामा इकबाल ने कही, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। निगाह बुलंद, विजनरी, सुखन दिल नवाज, बात करे तो ठंड आ जाए तबीयत के अंदर। एंड जहाँ पुरसोज, एक फील कर सकता हो इंसान, एक एहसास रख सकता हो इंसान कि जो सामने वाला आदमी है उसके पास दिल में क्या चीज़ है। ये तमाम खुसूसियात और इसके अलावा अल्लाह ने बेपनाह और खुसूसियात हमारे नए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान
حافظ نعیم صاحب کو دی ہیں. اب میں دعوت دوں گا اسٹیج پر تشریف لانے کے لیے کہ بردر عاطف حفیظ آپ لے کر آئیے ساتھ میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو. حافظ صاحب تشریف آئیے پلیز. اللہ اکبر. ہم نے اب تک جو ایکٹیویٹی ساری کری ہے اس میں ہم نے اسٹریٹجی کے بارے میں، پیلسٹائن کے پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے بارے میں، ہم نے اس میں ریلیف کے بارے میں، ہم نے اس میں انٹرنیشنل پرسپیکٹو کے بارے میں، ہم نے اپنی ڈومیسٹک ایفرٹس کے بارے میں، اور ہم نے ایک کانشنٹائز مسلم کی حیثیت سے جو ایک خیالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں سب بات کری. اور اب آخر میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے عزیز، ہمارے ارد العزیز امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم احمد صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ العلی العظیم. میرے بہت ہی قابل احترام مہمانان گرامی اور نیولی الیکٹڈ کہہ سکتا ہوں پریسیڈنٹ، اور میرے بہت ہی قابل احترام ڈاکٹر حضرات، میری بہنوں، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے اور فلسطین کے عنوان سے جتنی گفتگو کی جاتی ہے ظاہر ہے اس میں تکلیف کا پہلو بھی ہے، درد بھی ہے، اور امت کی مجموعی طور پر جو اس میں انوالومنٹ ہونی چاہیے اپنے حکمرانوں کے ذریعے سے، اس حوالے سے بے حسی محسوس ہوتی ہے. یہ ضرور ہے کہ امت میں فلسطین کے حوالے سے ایک یکجہتی کا اظہار تو موجود ہے، لیکن پوری امت مسلمہ اور اس پر جو ممالک موجود ہیں ان میں جو حکمران طبقہ ہے، چند ملکوں کو چھوڑ کر بحیثیت مجموعی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فلسطین کے اس پورے کاز سے نہ صرف یہ کہ لا تعلق سے نظر آتے ہیں بلکہ کسی درجے میں وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں. ظاہر ہے اس وقت اگر 42,000 افراد شہید ہو چکے ہیں جس میں 30,000 کے قریب بچے اور عورتیں شامل ہیں، اور ایسے بم پھینکے جا رہے ہیں جو گڑھے پیدا کر دیتے ہیں، میلٹ کر دیتے ہیں تمام باڈیز کو. نہ ہسپتال انہوں نے چھوڑے، نہ انہوں نے تعلیمی ادارے چھوڑے، نہ مسجدیں، نہ چرچ. تو ایسی صورتحال میں اسرائیل کو یہ طاقت کون فراہم کر رہا ہے؟ اگر اسرائیل میں جنگ لڑنے کی صلاحیت ہوتی تو وہ جنگ کے میدان میں تو فلسطینیوں کا، غزہ کے مجاہدوں کا، القسام کا، حماس کا مقابلہ نہیں کر سکا، بلکہ 7 اکتوبر کے جس کو اب 1 سال ہونے کو ہے، 7 اکتوبر کو تو 2023 کو، تو ایک طرح سے اسرائیل کی انٹیلیجنس، ان کے آئرن ڈوم اور ان کی فوجی طاقت اور ان کی ٹیکنالوجی سب کو شکست سے دوچار کر دیا چند سرفروشوں نے. اب وہ بچوں پہ اگر بمباری کر رہا ہے، عورتوں پہ کر رہا ہے، نہتے لوگوں کو مار رہا ہے، تو یہ اس کی بزدلی ہے اور بزدلانہ کارروائی ہے. یہ اس کی فرسٹریشن ہے نیتن یاہو کی، اور جس فرسٹریشن کے نتیجے میں اب خود اسرائیل میں اس کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا ہے. اور اس پورے عمل کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ پوری ویسٹرن دنیا جو ہے وہ بھی اسرائیل کے اس عمل کی مذمت میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہے، اور ہر باضمیر انسان اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ ہے. لیکن اس ساری سچویشن کے باوجود ہمارے نہتے لوگ، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے بوڑھے جو شہید ہو رہے ہیں،
تو اسرائیل کو یہ طاقت بھی فراہم کی ہے مسلم حکمرانوں نے، ان کی خاموشی نے، ان کی بے حمیتی نے، اور ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا اقتدار امریکہ کے مرہون منت سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کی تو ہماری جرنیلی چلی جائے گی، ہماری حکومت چلی جائے گی، ہماری بادشاہت چلی جائے گی، اور اس لیے وہ یہ ظلم برداشت کر رہے ہیں لیکن فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے رہے۔ امت کو کیا کرنا چاہیے؟ امت کو ان دونوں تینوں محاذوں پہ کام کرنا ہے۔ پہلا محاذ تو امیڈیٹ جو ہم ریلیف کا سبب بن سکتے ہیں، جیسا کہ ظاہر ڈاکٹر صاحب نے بھی، ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کہ جو ہم کر سکتے ہیں، جس پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں، جو خدمت ہم انجام دے سکتے ہیں اور ہر وقت تیار رہ سکتے ہیں کہ ان کی ہم مدد کریں، تو چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، پیرامیڈیکل اسٹاف ہو یا عام لوگ ہوں، وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ جو پیسے دے سکتا ہے وہ پیسے دے، جو مدد کر سکتا ہے وہ جائے، جو جہاں پہنچ سکتا ہے وہ پہنچے۔ دوسری بات یہ کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور یہ آواز نہ صرف یہ کہ UN، OIC اور بڑے بڑے جو ممالک ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ اپنی اجارہ داری قائم کی ہے، ان کے حکمرانوں اور ان کے نظام کو چلانے والوں کے خلاف اٹھائیں، بلکہ اپنے ملکوں میں جو حکمران موجود ہیں ان کے خلاف بھی احتجاج کریں، ان کو بھی آئینہ دکھائیں، اور ان کو بھی یہ بات بتائیں کہ اگر فلسطینیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہے گا تو پھر تم بھی نہیں رہو گے۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اب دنیا میں جو انتخابات بھی ہو رہے ہیں، ان انتخابات میں یہ فلسطین کا فیکٹر کام کر رہا ہے۔ آپ نے ابھی UK میں الیکشن ہوا، اس میں دیکھا، اور اب مسلم دنیا میں بھی جو الیکشن، صدارتی الیکشن غالباً ٹیونیزیا میں ہوا ہے، وہاں آپ نے اس کا ریفلیکشن دیکھا ہے۔ اور پوری دنیا میں اب یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو فلسطینیوں کے خلاف ہوگا، اسرائیل کے ساتھ ہوگا، تو جو میجورٹی ہے وہ اس کے خلاف جا رہی ہے، اور جو فلسطینیوں اور غزہ کے لوگوں کے حق میں ہے تو میجورٹی اس کو پسند کر رہی ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی اسٹرینتھ ہے ہماری، بہت بڑی طاقت ہے۔ اتنی بڑی طاقت موجود ہو اور ہم اپنی آواز نہ بلند کرتے ہوں، ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بات نہ کرتے ہوں، اگرچہ کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، اور خاص طور پر اس فیس بک کو تو وہ بالکل نشانہ بناتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، دنیا میں اس طرح سارے راستے تو بند نہیں ہوتے، تو ہم اس پلیٹ فارم سے بات کر سکتے ہیں، ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم اپنے حکمرانوں کو آئینہ دکھا سکتے ہیں، ہم وہ پروڈکٹس جو اسرائیل کو فائدہ پہنچا رہی ہیں ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے جو ممکن کوشش ہو سکے وہ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ امت کے جو حالات، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے وہ برما ہو، ان جگہوں پہ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں مسلمان بستے ہیں بدرجہ اولا، وہاں پر وہ حکومتیں موجود ہوتی ہیں جو ہماری ترجمان نہیں ہیں۔ ایک طرف ہماری معیشت کو یہ لوگ گروی رکھ دیتے ہیں، ہماری ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ یہ گرو نہیں کرنے دیتے، ہمیں ڈیولپ نہیں ہونے دیتے، ہمیں صحت کی بنیادی سہولتیں نہیں دیتے، ہمیں تعلیم نہیں دیتے، اور دوسری طرف یہ حکمران طبقہ انہی کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے کہ جو امت کو مار رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اپنے اپنے ملکوں میں آپ ایسے لوگوں کو اپنے سروں سے ہٹانے کی تحریک کا حصہ بنیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، اور یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اور اگر وہ کام نہیں کریں گے تو یہی لوگ ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے رہیں گے جو ہماری تمناؤں کا خون کرتے ہیں، جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ بس یہی وہ سبق ہے جو ہمیں نہ صرف سیکھنا ہے بلکہ پرو ایکٹیو رول ادا کرنا ہے، آگے بڑھ کر اس کام کو کرنا ہے، اور اپنی نئی نسل میں ان جذبات کو منتقل کرنا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ اس وقت صہیونیوں کے قبضے میں ہے کہ جہاں پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پہ جب آپ تشریف لے جا رہے تو انبیاء کی امامت فرمائی تھی،
وہ فلسطینی اس وقت صہیونیوں کی طاقت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں کہ جو انبیاء کی سرزمین ہے، اور وہ غزہ اس وقت جو ہے وہ نشانے پر ہے کہ جو غزہ پوری امت کا فرض کفایہ ادا کر رہا ہے۔ آخری بات اس میں ہے وہ امید کا پیغام ہے، اور وہ امید کا پیغام غزہ کے بچے ہیں، غزہ کے نوجوان ہیں، غزہ کی عورتیں ہیں، کہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ رمضان المبارک ہو تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آئے تو ان کے چہروں کو آپ دیکھیں، لگے گا ہی نہیں کہ 40,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ ان حالات میں بھی ملبے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اپنی جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں تو اس کو اسی طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر میں پاکستان کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے اوپر یہ طاری کر لیا ہے کہ اس ملک میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، بس نکلو، وہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یقین اور امید کس چیز کا نام ہے اور زندگی کس طرح بسر کی جاتی ہے، تو فلسطینیوں سے سیکھو، غزہ کے ان لوگوں سے سیکھو جن کے 90% مکانات برباد کر دیے گئے ہیں، ان بچوں سے سیکھو کہ جو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان ماؤں سے سیکھو جو اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے، رونا تو فطری عمل ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنے بچے کو، اپنے صاحبزادے کو قبر میں اتار رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل غمگین ہے، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، لیکن میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ یہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور اپنے مقصد کو نہیں بھولتے، آخرت میں جنت کے متلاشی رہتے ہیں اور دنیا میں بھی مزاحمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی مزاحمت میں زندگی ہے، سپر ڈال دینے، مایوس ہو جانے، چیزوں سے لا تعلق ہو جانے کے نتیجے میں قوموں کی کوئی تقدیر نہیں بنتی، قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ نوجوانوں کا ملک ہے، امید کا پیغام غزہ کے مجاہد دے رہے ہیں، وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے ہمیں بتا رہے ہیں کہ زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے اور حالات کا سامنا کیسے کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔